یہ چاہتا ہوں کہ پہلے صرف یہ دیکھ لیں، اس کے بعد میں باقی بات کرتا ہوں. یہ وقت پورے قد کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. اگر اس وقت ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو اس معاشرے میں جھوٹ، منافقت اور خرید و فروخت کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اس وقت اف اینڈ بٹ میں نہ پڑے ہم. لوگ ڈٹریکٹ کریں گے، لوگ عدلیہ کے منہ پر کالی سیاہی ملنے کی کوشش کریں گے. ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ فلاں شخص سے اس کی تحقیقات کروائیں. جب سپریم کورٹ کچھ کہہ دے تو آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. آپ اس کو اس بات کو من و ان تسلیم کرنا ہوگا. جس حد تک سپریم کورٹ نے کہا ہے تو آپ کو سیاہ کو سفید ماننا ہوگا. یہ طریقہ کار ہے اس سارے پروسیس کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا رہی. کسی شخص کو یا کسی ادارے کو عدلیہ کو بلیک میل کرنا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانا اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرانا، اس سے میں سمجھتا ہوں اس سے گھناؤنا اور کوئی کاروبار نہیں ہے. پاکستان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو رول آف لا ہے، جو عدلیہ کے فیصلے ہیں، ان پر عمل درآمد یقینی بنایا کہ جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا تو ان کے لوگوں نے کیا سپریم کورٹ کے متعلق کیا سٹیٹمنٹس دیں. ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے، سوشل میڈیا ہے. یہ ساری چیزیں اب آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں. مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو اپنی حکومتیں ڈیزالو کر دیں. حکومتیں ڈیزالو کی تو سارے الیکشن سے بھاگ گئے. اب کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتشار پھیلا رہا ہے. آئین کے مطابق چل رہا ہے عمران خان، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 2 ہماری حکومتیں ہم نے ڈیزالو کی. آپ سب نے کہا، آئین بھی کہتا تھا، ملک کا قانون کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو. 90 دن گزر گئے، الیکشن نہیں ہو رہے. ہمیں کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. کس طرح اکتوبر میں؟ اس کا مطلب 70% پاکستان ڈس انفرینچائز ہے، یعنی ان کے الیکٹڈ نمائندے 70% پاکستان میں نہیں ہوں گے. ایک بددیانت دار الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کی حکومت یہاں قائم کر دی جس کی کوئی قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں ہے، اور فضل الرحمان کی حکومت قائم کر دی ہے پختونخوا میں. سو واضح ہو گیا کہ جب ان کو ضرورت تھی تو ان کو سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی، اس کے فیصلوں کی اہمیت کی سمجھ آ گیا کہ کیوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری ہے. اور اب جب کہ 15 کے 15 سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک چیز پہ سب متفق ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں. تو اب یہ سارے مل کے کہ کیونکہ کہیں سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر دے 90 دن اور الیکشنز ہو جائیں، وہ الیکشنز کے خوف کی وجہ سے یہ اس وقت یہ سب کچھ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس لیے کیوں الیکشن سے بھاگے ہوئے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن پہلے رپورٹ آئی، عوام کو تو پتہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں. بلومبرگ جو کہ ایک انٹرنیشنل، ایک دنیا کی معیشت کے اوپر ایک ایسا ریسپیکٹڈ رسالہ ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آج حال سری لنکا سے برا ہو گیا ہے. جو سری لنکا کے اندر جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی اس سے آگے بڑھ گئی ہے. سری لنکا سے مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے. تو سری لنکا سے آج ہمارے حالات برے ہو گئے جب سے جنرل باجوہ نے تحفہ دیا ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھانے کا. 1 سال پہلے، میں پھر سے کہتا ہوں، دشمن بھی پاکستان سے وہ نہ کر سکتا جو جنرل باجوہ اس قوم سے کر کے گیا. ان کو بٹھایا اوپر، انہوں نے آ کے ساری اکانومی تباہ کر دی. اپنے آپ کو انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ECL سے کیبنٹیں ہٹا دیا تاکہ یہ باہر جا سکے، کیونکہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، عیاشی باہر ہے. اور انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور آج جو لوگ پسے ہوئے ہیں مہنگائی میں، جو لوگوں کے آج حالات ہیں، پھر سے میں بتا دوں، 100 روپیہ 1 سال پہلے جتنی چیزیں خریدتا تھا وہ صرف آج 62 روپے خرید سکتا ہے. 62 روپے رہ گئے ہیں اس 100 روپے میں سے. تو خریدار 100 روپے سے گر کے، ایک آدمی کے پاس جو 100 روپے کا نوٹ ہے وہ صرف 62 روپے خرید سکتا ہے. اور اگر سینسٹیو پرائز انڈیکس پہ چلے جائیں کھانے پینے کی چیزیں تو وہ صرف 52 روپے رہ گئے ہیں 100 روپے میں سے.